اگلے زمانوں میں جہاں پر مختلف انبیاء کرام کو اس دنیا کے فزیکل سسٹم کو توڑنے والے معجزے عطا کیے گئے، وہیں پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ وہ قرآن جس کے ایک ایک لفظ کے اندر علم کی ایک پوری الگ دنیا بسی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الرحمن، رحمان کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ قرآن کی انتہائی اہم صورت ہے، یا پھر یوں کہیں کہ اس کی دعوت کا مرکز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن کی دلہن ہے، اور جس طرح سے دلہن کو خوب سجایا جاتا ہے کہ وہ باقی عورتوں سے الگ اور خوبصورت دکھے، اسی طرح سے قرآن کی اس خاص صورت کو اللہ نے ایسے الفاظ کے خاص قسم کے چناؤ سے بنایا ہے کہ انسان اس کے سیر کے اندر کھو جاتا ہے۔ نیکولا ٹیسلا 20ویں صدی کا ایک انتہائی ذہین ترین سائنٹسٹ تھا، اور اس کا ماننا تھا کہ اگر ہم اس کائنات کی بناوٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے فزیکل صورت سے ہٹ کر انرجی اور وائبریشن کی صورت میں دیکھنا ہوگا۔ ہم انسان جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ الفاظ کا ایک خاص قسم کا پیٹرن بنا کر ہمارے جسم پر فزیکلی اثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مختلف قسم کے ساؤنڈ سیمپل ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام راشد علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے اور زبردست ہوں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ تو دوستوں، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جو ویڈیو لی ہے وہ ہسی ٹی وی کی ویڈیو لی ہے۔ حال ہی سائنٹیفک ریسرچ کی ہے، جو کہ ویسٹرن سائنٹیفک ریسرچ یعنی سائنسدانوں نے ریسرچ کیا ہے کہ جو سورۃ الرحمن ہے اس میں بہت سارے معجزات سورۃ الرحمن کے یعنی معجزات وغیرہ انہوں نے ثابت کر دیے ہیں کہ جادو اور جنات اور بیماریاں وغیرہ اس جو یہ سورۃ الرحمن ہے اس میں بہت ساری بیماریاں اور جادو اور بہت ساری چیزوں میں اس کا علاج پائے جاتے ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ہم نے آج جو ویڈیو لیا ہے وہ ہسی ٹی وی کی، اس میں دیکھیں گے کہ جو ہسی ٹی وی ہے وہ سورۃ الرحمن کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، کہ وہ اس کے بارے میں اس کی جو طاقت وغیرہ ہے کیا بتا رہے ہیں۔ تو دوستوں، سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے تو اس میں بہت اچھی باتیں وغیرہ ملیں گی آپ کو۔ یہ سٹارٹ ہو چکی ہے ویڈیو اپنی۔ اگلے زمانوں میں جہاں پر مختلف انبیاء کرام کو اس دنیا کے فزیکل سسٹم کو توڑنے والے معجزے عطا کیے گئے، وہیں پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ وہ قرآن جس کے ایک ایک لفظ کے اندر علم کی ایک پوری الگ دنیا بسی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ الرحمن، رحمان کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ قرآن کی انتہائی اہم صورت ہے، یا پھر یوں کہیں کہ اس کی دعوت کا مرکز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن کی دلہن ہے، اور جس طرح سے دلہن کو خوب سجایا جاتا ہے کہ وہ باقی عورتوں سے الگ اور خوبصورت دکھے، اسی طرح سے قرآن کی اس خاص صورت کو اللہ نے ایسے الفاظ کے خاص قسم کے چناؤ سے بنایا ہے کہ انسان اس کے سیر کے اندر کھو جاتا ہے۔ نیکولا ٹیسلا 20ویں صدی کا ایک انتہائی ذہین ترین سائنٹسٹ تھا، اور اس کا ماننا تھا کہ اگر ہم اس کائنات کی بناوٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے فزیکل صورت سے ہٹ کر انرجی اور وائبریشن کی صورت میں دیکھنا ہوگا۔ ہم انسان جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ الفاظ کا ایک خاص قسم کا پیٹرن بنا کر ہمارے جسم پر فزیکلی اثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مختلف قسم کے ساؤنڈ سیمپل ہیں۔ ہر ایک آواز کا ساؤنڈ پیٹرن بالکل الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم کے پاس بولے گئے ہر قسم کے الفاظ جو کہ الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ طرح سے اثر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم یہ ایکسپیریمنٹ پانی پر کریں تو ہر بار بولے گئے مختلف قسم کے الفاظ پانی کے مختلف قسم کے کرسٹلز کو پیدا کرتے ہیں، جس کا اثر انسانی جسم پر بولے گئے الفاظ کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے الفاظ کے اندر وہ خاص قسم کا پیٹرن رکھا ہے جو کہ پڑھ کر انسانی جسم پر اگر دم کیا جائے یا پھر اسے پانی پر پھونک کر کسی مریض کو پلا دیا جائے تو یہ اللہ کے حکم سے اسے شفا دے سکتی ہے۔ جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور جنات اگر کسی انسانی جسم پر قابض ہیں تو اس کی خاص قسم کی ویوز فریکوینسی کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ ان کے سسٹم سے باہر کی چیز ہے۔ کئی لا علاج مریضوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ دیکھا گیا کہ سورہ الرحمن کی ہر آیت سننے کے بعد ان کے جسم کے اندر ایک گرمائش پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ الرحمن کی تلاوت سننے کے بعد بیمار آدمی آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ جس طرح سے انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کی بیماری سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض کے اندر مبتلا مریضوں کے رجسٹرڈ تعداد تقریباً 40 کروڑ ہے، جبکہ صرف پاکستان کے اندر رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، لیکن سورہ الرحمن کے سننے سے یہ مرض چند ہی دنوں کے اندر وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی موجود نہیں تھا۔ آج کل زیادہ تر لوگ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کے علاوہ جنات سے جڑی روحانی بیماریوں کا شکار ہیں، اور اگر کسی کا دل اللہ سے غافل ہے اور کوئی شیطان اس کے دل پر قبضہ کر چکا ہے، کوئی لا علاج بیماری ہے، تو ان تمام مسئلوں اور بیماریوں کا علاج سورہ الرحمن کے اندر خاص قسم کی فریکوینسیز کے اندر موجود ہے۔ اسے فزیکلی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر علاج کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔
اور بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ ایسی لا علاج بیماریوں سے سورہ الرحمن کی برکت سے شفا بھی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو کہ اتنی اہم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کے اندر شامل تھے، اللہ کے رسول نے باقی 3 صحابہ کے ساتھ ان کا نام لے کر فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ ان لوگوں سے سیکھے۔ مکہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کے آغاز کے دور کے اندر جب مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور کوئی بھی مسلمان یہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ مشرکین مکہ کے سامنے جا کر قرآن سنائے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے مشرکین مکہ کے سامنے ان کو متاثر کرنے کے لیے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی وہ سورہ رحمان ہی تھی۔ ان کی اس جرت پر ان کو کافی مارا گیا وہ الگ بات ہے، لیکن جس شخص نے بھی یہ کلام سنا اس کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ سورہ الرحمن اپنے اندر بے شمار معجزات اور راز لیے ہوئے ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے الرحمن کے نام سے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ رحمت جس کی انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ عالم ہے تو باقی بزرگوں کی کیا اوقات ہے؟ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو قرآن کا علم دیا، تمام علوم میں سے سب سے بڑا علم۔ حیرت انگیز طور پر اس کے بعد آنے والے اگلے الفاظ کا سیکوینس انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی تخلیق کا کلائمیکس ہے انسان، اور اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ ان 2 لائنز کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جو کہ شاید ہی آج سے پہلے کوئی جان پایا ہو۔ یہ میری خود کی تحقیق ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک سائنٹیفک میگزین کے اندر میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی جس کا کنکلوژن یہ تھا کہ آج اگر انسان جدید انوینشنز کر رہا ہے، خلا کے اندر اپنے سیٹلائٹ بھیج رہا ہے، جنگلوں بیابانوں سے نکل کر سویلائز بن گیا ہے، اس نے اپنی سوسائٹیز بنا لی ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہ رہا ہے، اپنا نالج باقی کمیونٹیز کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ایسی چیز ہے جو کہ اسے پیدا ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، جو کہ کسی اور جانور یا پھر زندہ چیز کو نہیں دی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے بولنا، اور بولنے کے بعد سننا اور سمجھنا۔ بالکل وہی بات جو کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد بولنا سکھایا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ انسان جو کہ بول کر اپنی بات دوسرے انسانوں تک پہنچا سکتا ہے، اگر وہ ایسا نہ کر پاتا یعنی بول نہ پاتا تو کہاں پر ہوتا؟ یہ سویلائز سوسائٹی جو کہ ہم نے مل کر بنائی ہیں، اپنی بات دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہو، اپنے علم کو شیئر کرنا ہو، مل کر جنگیں لڑنی ہو، ٹیکنالوجی بنانی ہو، زمین پر سروائیو کرنا ہو، یہ سب کچھ کیا بنا بولے پاسبل ہے؟ کیا یہ سب انوینشنز بنا ایک دوسرے کو علم شیئر کیے یا پھر ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے بغیر ممکن تھا؟ جیسے جانور نہیں کر پاتے۔ حالانکہ جانوروں کے اندر کچھ عقل تو موجود ہوتی ہے، وہ خطرے کو بھی بھانپ لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، یہ سب مل کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود وہ اپنی نیچرل حس کی وجہ سے باقی جانوروں سے بچ جاتے ہیں، لیکن کیا انسان ایسا کر پاتا؟ اگر کسی جانور کو انسان کی بجائے بولنے کی سپر پاور مل جاتی تو یقیناً آج انسان جنگلوں کے اندر چھپ کر صرف زندگی کاٹ رہے ہوتے، جبکہ جانور ہم پر حکومت کرتے۔ بولنے کی حس ایک ایسی سپر پاور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بعض بولنے والوں کے الفاظ جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ کئی بڑے بادشاہ، لیڈرز اور دھوکے باز لوگوں نے اپنے الفاظ کے جادو کے اندر لوگوں کو پھنسا کر ان پر حکومت تک کی۔ یہ الفاظ کا جادو وہ جادو ہے جو کہ آپ بنا ٹچ کیے کسی کے جسم کے اندر بجلی بھر سکتے ہیں، موٹیویشن لا سکتے ہیں، یا نا امیدی، غصہ دلوا سکتے ہیں، یا پھر خوشی۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو بنا ٹچ کیے اگر گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، تو یہ آپ کے جسم کے اندر ایک غصے اور بدلے کی آگ کو بھر دیتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کے پورے جسم کے اندر خوشی کی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، لیکن آپ نوٹ کریں کہ اس شخص نے آپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بنا کسی فزیکل میڈیم کے اس نے آپ کے جسم کے اندر اتنی ہلچل پیدا کر دی۔ اور یہی تو کہلاتا ہے الفاظ کا جادو۔ اسی عمل کو ہم شروع کرتے ہوئے ایک بڑے سپیکر پر ایک خاص قسم کی فریکوینسی کی آوازوں کو مسلسل چلاتے ہیں تو دیکھیں اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ جی ہاں، یہ آواز ایک خاص قسم کے پیٹرن کو بنا رہی ہے، اور ہر بار اگر آپ فریکوینسی کو بدلتے جائیں تو یہ پیٹرن بھی بدلتا جائے گا، یعنی یہ ساؤنڈ فریکوینسی ایک فزیکل شیپ لے رہی ہے۔ اور انہی ساؤنڈ فریکوینسیز نے دنیا کے اندر موجود ہر ایک فزیکل چیز کو ترتیب دی ہے جو کہ ہمیں موجودہ شیپ کے اندر نظر آتی ہے۔ ایک پاؤڈر کو جو کہ لیکوڈ نہیں ہے، اسے ایک میٹل پلیٹ پر رکھ کر ایک خاص فریکوینسی کے اندر آوازوں کو مسلسل چلایا جاتا ہے، اور دیکھیں کہ اس کا رزلٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔
یہ بالکل وہی عمل دکھا رہا ہے جیسے زمین سے پہاڑ بنے، آتش فشاں پہاڑ، دریا، ندیاں اور ہر ایک لینڈسکیپ بنا۔ جس میں بہت اچھی انفارمیشن ملی ہمیں، جو کہ ہر ٹی وی اس میں بتایا گیا ہے کہ سورۃ الرحمن کے معجزات وغیرہ بتائے گئے اس میں۔ سورۃ الرحمن واقعی قرآن پاک جو ہم پر نازل، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا یعنی ہماری مقدس جو کتاب ہے، اس میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ہمیں پڑھ کر اس میں جو ہمیں اس کے ترجمے کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، تو ہم بہت ساری بیماریاں، بہت ساری ایسی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا دنیا میں۔ تو جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ بہت سارے اس دنیا میں جتنے بھی سائنٹسٹ وغیرہ ہیں، وہ تقریباً جتنے بھی اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ سرچ کرنے میں کسی چیز میں بھی، وہ تقریباً قرآن پاک کو یعنی قرآن پاک کو پڑھ کر ہی اس میں سرچ میں کامیاب ہو سکے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہر چیز اللہ پاک نے اس میں رکھ دی ہے کہ کس طرح آپ آواز کے بارے میں، چاہے کوئی بھی چیز ہے، جس طرح آج جو ہماری ویڈیو تھی وہ تھی آواز کے بارے میں، آواز کے بارے میں ہو، چاہے آپ کو چاند پر جانا ہو، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اللہ پاک نے اس قرآن پاک میں ہر چیز آپ کو بتا دی ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح بچ سکتے ہیں، کس طرح آپ نے میانہ روی رکھنی ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح شفقت کے ساتھ بات کرنی ہے، چھوٹوں سے بڑوں سے کس طرح ادب سے بات کرنی ہے۔ اس طرح یعنی ہمیں قرآن پاک سکھاتا ہے کہ ایک پیکر ہے ہمارے لیے، کہ قرآن پاک سکھاتا ہے ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، جو کہ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے، اس پر ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ اور ہم یہ قرآن پاک میں یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محنت کریں، سچ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، تاکہ اللہ پاک جو ہے آپ کی ہر آسانیاں، مشکلات ہیں وہ آسانیوں میں بدل دیں۔ جب آپ بار بار اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ قرآن نماز کا یعنی بار بار اس میں ذکر ہے، نماز پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، تو آپ کے جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے آسان ہو جاتی ہیں۔ جب قرآن پاک کو آپ پڑھتے ہیں، قرآن پاک ہمارے مشکلات کو اتنا آسان کر دیتا ہے، یعنی آپ کس طرح حل کر سکتے ہیں چٹکیوں میں۔ تو بہت ساری یعنی اس میں فائدے وغیرہ ہیں، بیماریوں کے بہت سارے اس میں فائدے ہیں، جو کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچتے ہیں۔ جس طرح نماز ہے، نماز ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اسلام میں 5 کی وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ادا کی گئی ہے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بار ہاتھ دھوتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جسم کی کتنی صفائی رہتی ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، کیونکہ ہمارا جو سب سے پہلے یہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی بہت ضروری ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جن میں 5 دفعہ آپ کرتے ہیں صفائی وغیرہ، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، آپ کا اس سے جسم کے اعضاء صاف ہوتے ہیں، اور جسم کے اعضاء آپ کے محفوظ رہتے ہیں اور بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ جب آپ ایک مثال ہے دن میں 5 وقت ہاتھ دھوئیں گے، پاؤں دھوئیں گے، منہ دھوئیں گے، جب آپ کلی کریں گے تو کلی کرنے سے آپ کے جو منہ سے بدبو آتی ہے وہ بھی ختم ہوگی، صفائی ہوتی ہے، کان اور مسح کرتے ہیں جب آپ ساتھ پھیرتے ہیں اس طرح، تو یعنی آپ کا مکمل یعنی اس طرح آپ محفوظ رہتے ہیں، اور اس سے جو بیماریوں کے ہاتھ پہ لگے جیسے وغیرہ وہ بھی دھلتے رہتے ہیں۔ تو آپ اس طرح یعنی کتنے زبردست فائدے وغیرہ وضو کرنے کے، تو آپ اس طرح یعنی 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے بچے رہتے ہیں، اور آپ کا جو جسم ہے وہ تندرست رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے جسم میں جو ایسے عجیب سے ہوتا ہے کہ آپ جو سستی، اس کے علاوہ اور بھی آپ کی جو ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے یار اس دنیا میں کچھ بھی نہیں پڑا یار، یہ جو ہے نا اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے نصیب میں نہیں ہے، یا اس طرح کی آپ اپنے آپ کو جو ہے نا ہرٹ فیلنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نیا جذبہ ملتا ہے کہ یار اللہ پاک قادر ہے، اللہ پاک غفور الرحیم ہے، کیونکہ اللہ پاک ہی ہے جو ہر چیز کا قادر اور ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کو جو بہتر جانتا ہے اور ہر چیز پر حکمت والا ہے، اور اسی نے بنایا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں اور ہمارے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح کی باتیں جب آپ کو ذہن میں آتی ہیں تو آپ کو جو ہے ایک ملتا ہے کہ یار جذبہ ملتا ہے کہ یار اللہ پاک کے سوا اور کوئی ذات نہیں جو ہمارے حال پر رحم کر سکے۔ تو اللہ پاک ہی ہے جو رحم کرنے والا ہے، اللہ پاک ہی دینے والا ہے، ہماری ہر چیز کو پوری کرنے والا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے دعا مانگیں۔ اللہ پاک کا ہوا فرماتا ہے کہ بار بار مانگو مجھ سے، بار بار مانگو۔
تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی یعنی بار بار اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ کسی انسان سے کسی اور سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو مدد کے لیے صرف اللہ ہی ہے جو مدد کرنے والا ہے، صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، کمنٹس میں لازمی بتانا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں، اللہ حافظ۔